تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرت کے اندر، اپنے رواج کے اندر جب بھی کہیں پہ خدا نخواستہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہو کہ وہ آگے گناہ کی طرف چلا جائے گا تو ہم اس کا حصہ نہ بنیں. اس لیے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف بلانے والا ایسا ہے جیسا خود خیر پہ کام کرنے والا. من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بہا ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرھا وزر من عمل بہا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس نے کسی خیر کے کام کو جاری کر دیا، جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے. میں نے اپنے گھر کے اندر، اپنے رواج میں، اپنی شادی بیاہ میں، اپنی معاشرت میں ایک ایسی خیر کو جاری کر دیا، ایسی سنت کو زندہ کر دیا کہ سارا خاندان اس پہ عمل کرنے لگا تو سارے کا اجر مجھے ملنے لگے گا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں نے خدا نہ خواستہ کسی ایسے معاشرتی رواج کو دے دیا جس سے سنتیں ذبح ہونے لگی، جس سے سنتیں ختم ہونے لگی، تو جتنے لوگ اس گناہ پہ عمل کر رہے ہوں گے سب کا گناہ بھی میرے کھاتے میں آ رہا ہوگا. یہ تعاون علی الاسم والعدوان ہوگا کہ میں اس معاشرت کو، جس معاشرت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، جس معاشرت میں سنتیں ذبح ہو رہی ہیں، جس معاشرت میں سنتوں کو پسند نہیں کیا جا رہا ہے، میں اس معاشرت کو میں نے رواج دیا. تو فرمایا یہ تعاون علی الاسم والعدوان ہے. یا یہ کہ کوئی آدمی وہ کر رہا تھا اور میں نے اس کا ساتھ دینے لگا، اور میں اس کا ساتھ دینے لگا، کسی بھی طرح سے ساتھ دینے لگا، تو یہ بھی تعاون علی الاسم والعدوان ہے. تو اسی لیے اس کا ڈھائی میٹر جو ہے وہ بہت بڑا ہے. کم از کم اور کچھ نہ ہو، اگر آپ کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے تو بھائی وہ جو حدیث آتی ہے کہ آپ ساتھ دو تو کم از کم دل سے اس کو اچھا سمجھو. اسی طرح برائی کو دیکھو تو کیا چیز ہے کہ اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روک دو، زبان سے روک سکتے ہو زبان سے. آخری درجہ کیا ہے ایمان کا؟ کہ دل سے کم از کم دل سے اس کو برا سمجھے. جو گناہ ہے اسے برا سمجھا جائے، جو عدوان ہے اسے برا سمجھا جائے کہ بھائی یہ اللہ جل شانہ سے ٹکراؤ ہے. گناہوں کی جسٹیفیکیشن نہ دی جائے، گناہوں کی جسٹیفیکیشن نہ دی جائے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا لہجہ کیا ہو گیا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. کہ اگر اللہ سے ڈرو، میری سزا بہت سخت ہے. یہ